بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ناظرین السلام علیکم. دعائیں ڈھیروں دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی آسانیاں آپ کو بہم پہنچائے. جو آپ کے مقاصد ہیں خالق کی کائنات انہیں بر لائے. جو بیمار ہیں خدا بندہ کریم انہیں تندرستی سلامتی عطا فرمائے. اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. جسے جو چاہے وہ نوازے، اس کی رضا ہے. صرف انسان کی نیت کو دیکھتا ہے. انما اعمال بالنیات، کہ آپ کے اعمال کو اور آپ کے دل کو اور آپ کے نیت کو وہ ذات دیکھتی ہے، اور نوازتی سب کو ہے. اگر کہیں تفریق ہے تو تفریق انسانوں کی پیدا کی ہوئی ہے، خدا کی طرف سے نہیں ہے. وہ نہیں ہے. اگر کچھ ایسا سرکل سا ہے ایک جو غریب سے غریب ہوتے جا رہے ہیں، امیر سے امیر، جن ہاتھوں میں خالق چنتا ہے انہیں دولت عطا کرتا ہے، رزق عطا کرتا ہے، وہ اپنے لیے ہی سمجھ لیتے ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں مخلوق خدا کا بھی حصہ ہے. جب وہ خدا کے بنائے ہوئے اصولوں پہ عمل کریں گے تو یقین جانیے گا کہیں غربت نہیں رہے گی، کوئی غریب نہیں رہے گا. جی چلتے ہیں جی ہم اپنے پہلے استخارے کی طرف. جی مسز توقیر پوچھ رہی ہیں اولاد نہیں ہے تو وہ کچھ بتا دیجیے گا. ایک عرصے سے اب تو حالات گھر میں ایسے ہونا شروع ہو گئے، ایسی باتیں سنتی ہوں کہ کوئی کہتے ہیں کہ شادی کروا دو اپنے خامند کی، کوئی مجھے کہتے ہیں، کوئی ان کی والدہ کو کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی شادی کر دو، اس سے تو اولاد نہیں ہونی. جی تو اس سلسلے میں مجھے کچھ جی بی بی سورہ انبیاء آیت نمبر 89 جی اور 90 جی 90 میں دیکھیے گا کہ اس میں کیا چیز آ رہی ہے، کیا ہے. یہ معجزاتی طور پہ انشاءاللہ اولاد آپ کی قسمت میں ہے. اولاد خالق دے گا. اب دونوں طرف سے. اب آپ نے یہاں میں آپ کی جب کال ملی تو اس وقت انہوں نے پوچھا کہ آپ کی ایج، آپ نے قرآن کی 2 آیتیں ہی بتانی تھی جو بتانی چاہیے تھی وہی بتائی ہے، کیونکہ اس 89 اور 90 سے یہ ایک مخرج جو آ رہا ہے وہ یہ ہے. 90 میں یہ ہے کہ اے زکریا ہم نے تمہاری بیوی کو درست کر دیا، ٹھیک کر دیا جو انہیں تکلیف تھی. ٹھیک ہے جی. آپ نے کیا کہا زکریا نبی نے کہ اے بار اللہ میں بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں، مجھے وارث عطا کر. ٹھیک ہے جی. اب 2 چیزیں آ رہی ہیں، یہ تو دونوں چیزیں آپ میں ہیں میاں بیوی میں. جی تو بہرحال اسی کو وظیفہ بنائیے گا اور خدا کی ذات آپ پہ مہربانی فرمائے گی. جی آگے ہیں جی ہمارے پاس ہی مصلح الدین صاحب ہیں. جی یہ کراچی سے ہیں. دل کی تکلیف بنی ہے، ابھی بنی ہے، ابھی پتہ چلا ہے. سینے میں درد ہوتا تھا، پہلے یہ سمجھتے تھے کہ معدے کا پرابلم ہے. جب چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ دل کا مسئلہ نکل آیا. جی تو بائی پاس کا کہتے ہیں. کیا کروا لوں میں؟ بہتری ہے. یقیناً جہاں آپ نے علاج بتایا کہ جہاں علاج ہو رہا ہے وہاں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں بہتر سے بہتر علاج ہے جہاں آپ علاج کروا رہے ہیں کراچی میں. جی جو وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اگر آپ بائی پاس آپ کی صحت تندرستی سلامتی رہے جی تو آپ بالکل کروا لیجیے گا. جی اور اس میں جو وظیفہ ہے وہ وظیفہ جو آ رہا ہے جی وہ سورہ کوثر آ رہی ہے. جی سورہ کوثر تعداد نہیں آئی، اسے جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیے گا. خدا بندہ کریم کی ذات آپ پہ اپنے کرم اور فضل کرے گی اور آپ کو اس میں شفا ہے، تندرستی ہے، یقیناً یقیناً یقیناً. جی تو آگے ہیں جی ہمارے پاس ہی یہ پوچھ رہے ہیں محسن صاحب جی کہ میری بیٹی کو دورے پڑتے ہیں، ڈاکٹر مرگی بتاتے ہیں، تو آپ نے میڈیسن بھی لکھی ہے. جو آپ نے میڈیسن لکھی ہے اس میڈیسن سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے مرگی نہیں تھی تو مرگی بنا دی گئی ہے. جی یہ ایسے ہوتا ہے کہ یک لخت کہیں آپ کو نہیں پتہ چلتا
یہ بخار کی کیفیت ہے جی. عام نارمل آدمی کو جو بخار ہوتا ہے وہ ایسے 99 100 101 102 103. یہ کہیں آپ کی بچی کو نا یکلخ جب بخار کی کیفیت آتی ہے تو جمپ لے کے 104 105 پہ جا کے یہ گردن کے پٹھے کھینچتے ہیں، اور وہ جو دورے کی کیفیت ہے اسے یہ مرگی کہہ رہے ہیں جی. ٹھیک ہے، اس پہ ذرا غور کیجئے گا، اس پہ توجہ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات شفا دے گی. اور اس میں پڑھنے کے لیے سورہ رحمان آ رہی ہے جی. ٹھیک ہے جی، سورہ رحمان سے مساج کیجیے گا گردن کے پٹھوں کا. اور ایسے جیسے سفر میں ہوں، کہیں ہوں، کسی مقام پہ ہوں، تو کوئی بخار کا سیرپ اپنے ساتھ رکھ لیا کیجیے جی. جب آپ دیکھیں نا کہ فیلنگ لازمی آتی ہوگی، ایسی تو نہیں کہ فیلنگ نہ آتی ہو، محسوس نہ ہوتا ہو. اب جو آپ نے میڈیسن لکھی ہے، یہ میڈیسن تو سلائے رکھتی ہے. یہ مرگی کیا، اس سے بھی آگے بچی کسی مرض میں مبتلا ہو جائے گی تو اس میں تو وہ کیا کہتے ہیں سدھ بدھی بھول جاتی ہے جی. تو آپ ذرا تھوڑا سا توجہ دیجیے گا، ٹائم دیجیے گا اور علاج کیجیے گا، پراپرلی علاج کیجیے گا. یہ ایک بخار کی کیفیت ہے جی. یہ تو آگے ہیں جی ہمارے پاس سکندر صاحب جی، سکندر احمد صاحب جی. یہ بھی بیٹی کا بیماری پوچھ رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بہت علاج کروایا ہے. کیا ہے کہ بیٹھے بیٹھے یکلخت جو ہے یہ چلتے ہوئے یہ جب سکول سے آتی ہے تو وہ تو گر جاتی ہے جی. تو سکندر صاحب لازمی یقیناً آپ علاج بھی کروا رہے ہوں گے، ڈاکٹر نے کوئی مرض بھی بتایا ہوگا. ٹھیک ہے جی، بیٹھے بیٹھے یکلخت دورے میں چلے جانا، فٹ میں، اور چلتے ہوئے بھی گر جانا، ہاتھ پاؤں مڑ جانا. تو اس میں آپ نے ایج نہیں لکھی بچی کی جی. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ سکولنگ بھی ہے، تو یہ کسی اور طرف نشاندہی ہے. آپ میرے ساتھ دوبارہ رابطہ کیجیے گا جی. آپ ذرا بچے کی ایج اس پہ کیا کہتے ہیں کہ واٹس ایپ میسیج میں چھوڑ دیجیے گا، میں اس کا انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا، ضرور جواب دوں گا، اور پہلی فرصت میں آپ کو جواب دوں گا. یہ کیا چینل پہ نہیں، میں آپ کو لائیو دے دوں گا جواب جی. اس کے بعد جی ہمارے پاس ہیں جی، ہاں جی، کہ یہ اقدس صاحب ہیں جی. ہم ملک سے باہر قیام پذیر ہیں، وہاں رہتے ہیں. بیوی کا بہت علاج کروا لیا، یہاں علاج کی بہت سہولتیں تو ہیں، مگر یہ ہے کہ جیسے پاکستان میں آپ 1 گھنٹے میں آپ اپنے ٹیسٹ اپنا علاج کروا سکتے ہیں، یہاں ہمیں 15 دن کا ٹائم ملتا ہے. تو اس میں ایک ہم بڑی عجیب کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں جی. ایک تکلیف ہے جس کا فوری علاج چاہیے ہوتا ہے، ایمرجنسی مل جاتی ہے، مگر آگے جب ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر وہ ٹائم لمبا دے دیتے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم جس ملک کے رہنے والے ہیں اس ملک واپس جا کے وہاں علاج کروائیں؟ وہاں آسانی ہے جی. بالکل جی، آپ ایسے کر لیجئے گا جی، ایسے کر لیجئے گا. آپ اپنے ملک میں چلے جائیں جہاں کے بھی آپ رہنے والے ہیں جی، وہاں جائیے گا. وہاں جا کے آپ وہاں کے ڈاکٹروں سے، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں 1 گھنٹے میں ساری تشخیص بھی ہو جاتی ہے، ڈاکٹر ٹائم بھی دیتا ہے، دیکھ بھی لیتا ہے، اور وہ کہہ رہے کہ یہاں تو ایک لکھ رہے ہیں کہ $20-25 تو اس کے پاکستان میں تو وہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں تو چند روپے میں علاج ہو جاتا ہے جی. آپ ایسے کیجئے، اگر آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے تو آپ وہاں آئیے گا، اپنے ملک میں جائیے گا، وہاں اپنا علاج کروائیے گا، اور پھر اپنے واپس چلے جائیے گا. بہتری آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی جی. تو صدقہ آپ نے لازمی دینا ہے جی. تو مجھے اس میں جو محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آپ کسی اور مذاہب سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ ایسے کیجیے گا، صدقہ لازمی دیجیے گا جی. صدقہ کوئی بھی چیز جو آپ کے دل میں آئے نا، وہ آپ نے اپنی وائف کا صدقہ دینا ہے جی. والسلام، دعا.